ویلکم بیک ناظرین, آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. بریک پہ ہم جا رہے تھے تو ٹماٹر اس میں ڈال دیے گئے تھے, ٹماٹر مسالے میں ڈال دیے تھے, اور اس کے بعد جو میں نے مونگ پھلی اور پیاز کو جو گرینڈ کیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے. اور یہ دیکھیں اس کا اس طرح سے جو ہے یہ ٹیکسچر سا ہو جائے گا اور یہ پراپر مسالہ جو ہے گاڑھا سا بن گیا ہے. اچھا, اس دوران بریک پہ میں نے ہلکا سا آئل لے کے بیگن کو یہ دیکھیں فرائی کر لیا. بیگن میرے فرائی ہو گئے اور مسالہ بھی میرا یہاں پہ یہ تیار ہے. اب میں یہ تمام بیگن اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. بہت مزیدار لگ رہے ہیں یہ. آپ نے صحیح کہا تھا, چاول کے ساتھ تو بس تباہی ہے, مزہ آ جائے گا. لاؤ صاحب آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے؟ جی جی بالکل. بس آج افطار پہ انشاءاللہ جی جی پراٹھوں کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں, بڑے اچھے لگیں گے. علی بھائی مجھے لگ رہا ہے ارم باجی کو آج بڑی جلدی لگ رہی ہے, اور یہ جیسے بچوں کو نہیں ان کی روزہ کشائی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بول جاتے ہیں بیٹا تم یہ کھاؤ گے تمہیں بڑا اچھا لگے گا. اسی طرح ہم کر رہے ہیں. ارم آپ یہ کام جاری رکھیں ہمارا امید رمضان کا. میں اپنی اسموتھی بناتی ہوں. جی پلیز اسموتھی آپ اپنی تیار کیجئے. ناظرین, گفتگو کا یہ سلسلہ اور کچن اور باقی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں, لیکن آج یہ ٹائم ہو گیا ہے امید رمضان آپ کے ساتھ. یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو یقیناً بہت ہی سخت جان بن کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ ہم ان کو لے کر آتے ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور زندگی کے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک پیکیج دیکھیے امید رمضان, پھر میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. میرا شہناز نام ہے اور میری یہ بیٹی ہے فاطمہ, اور میں بہت پریشان ہوں اس لیے میرا 10 سال کا بیٹا ہے. دوسرا میرا بیٹا نشائی ہے بڑا والا, اور نہ کوئی میرا کوئی عزیز ہے نہ کوئی قریب ہے. بیٹا سمجھے نا, زندگی میں نے کوئی گھر کا نہیں دیکھی, کوئی دیوار کیسی ہوتی ہے زندگی, جوانی ایسے ایسے نکل گئی. مسئلہ میرے بچوں کے میرے نہیں ہے. میں تو آج ہوں کل مر جاؤں گی, اور مرنے کے بعد تو میرا یہی بولتی ہوں کہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. اتنا میں مر کے جیتی ہوں کہ میں بولتی ہوں کہ یا اللہ کیا میرے کو مار دے یا میرے بچوں کو مار دے. ہم اگر مر گئے نا تو ان کا نصیب جانے اور یہ جانے. ہم جو پریشانی کاٹ رہے ہیں نا وہ پریشانی ہم سے نہیں کاٹی جاتی ہے. ہم کیا کریں, کس میں کوئی ایسی ہمدردی والا ہمارا کوئی بھی نہیں. بڑا بھائی اس میں تو کوئی بھی امید نہیں ہے, کیونکہ وہ خود ہی نہیں کماتا, خود ہی نہیں کھاتا ہے تو ہمیں کیا کھلائے گا. اس میں تو کوئی جو بچہ ہے ہمارے ساتھ ہے 10 سال کا ہے, وہ بھی 50-60 کماتا ہے, اس سے کیا گزارا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. میری امی ہے وہ کمانے جاتی, میں گھر میں بیٹھی ہوتی, کیونکہ ہماری یہی مجبوری ہے. کیونکہ ہم بہت مجبور ہے پر ہم بول نہیں سکتے, کس کو بولے. جب اپنوں نے چھوڑ دیا تو کوئی اور کیا مدد کرے گا. ہمارے بہت ایسے حالات چل رہے کہ ہم کسی کو بول بھی نہیں سکتے کہ ہماری کیا یہ تکلیف ہے, کیا تکلیفیں نہیں ہے. تو اللہ ہی جانتا ہے کیا پریشانی ہے ہماری. ایک ٹائم کھاتے, ایک ٹائم ایسے بیٹھے ہوتے. آڑوس پڑوس والے کوئی ہماری مدد کرتے, اب بھی پڑوس والوں نے ہمیں راشن دیا, نہیں تو ہمارے پاس اتنا بھی نہیں تھا. جوان لڑکیاں کپڑے پہن رہی ہیں, جوان لڑکیاں اپنے کیا سے کیا پہن رہی ہیں, لیکن میری بیٹی نے کبھی میرے سے ایک جوڑا بھی نہیں مانگا کہ اماں میرے کو لے کے دے یا اماں میرے کو اچھا کپڑا لے کے دے. نہیں, میری بیٹی نے نہیں مانگا. اس کو اللہ نے اتنا صبر کیا ہے جو اپنی ماں کے حال پر چل رہی ہے. یہ ابھی بھی کوئی سہارا میرا تو ہے ہی نہیں. میں کس سہارے پہ جیوں, نہ میری بیٹی کا کوئی رشتہ ہو رہا ہے نہ میرا بیٹا کوئی اپنی کوئی انسانیت میں آ رہا ہے. وہ تو نشہ ہی ہے, کسی بات پہ نہیں آ رہا. کیا کروں میں اب, میرے کو مہربانی کرو, اگر پہنچ سکتے ہو تو آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں, میری مدد کر دو. نہیں تو اللہ کرے آپ لوگ خوش ہو. بیٹا کبھی میں آپ کو کوئی شکایت نہیں کروں گی, کبھی بھی نہیں. یہ میں غریب ہوں اس لیے میں نے اپنی رابطہ نفلی سنا دی ہے آپ کو لوگوں کو.
नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। उम्मीद रमज़ान में हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं। इंतहाई मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनके माली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि यकीनन ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है, खाने पीने का भी इनके पास मुकम्मल इंतज़ाम नहीं होता। इनका कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। बच्चे छोटे हैं। एक बेटा मेहनत मज़दूरी करके 50 रुपए कमाता है। इस महंगाई के दौर में इन पैसों में गुजारा करना यकीनन नामुमकिन है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। मुखय्यर हज़रात से यकीनन अपील की जाती है। आज हमारे सामने मौजूद हैं। अब तक न्यूज़ चैनल की पूरी टीम पहले देखती है, उसके बाद फिर इस प्लेटफॉर्म पे जब इनके पास ये समझते हैं कोई आसरा नहीं है तो फिर यहाँ पर आते हैं। और हम इनको यकीनन ये बार बार कहते हैं कि एक आजमाइश है, यकीनन मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है। अल्लाह ताला हमेशा सबके साथ हैं। किसी की आजमाइश सख्त है, किसी की थोड़ी कम है, लेकिन जो भी कुछ हमसे हो सकता है इनके लिए वो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब थोड़ा सा माइक अगर ऊपर कर लेंगे। वालेकुम सलाम। मुझे आप बता सकती हैं कहाँ रहती हैं आप? मैं यहाँ लियारी में रहती हूँ और नवा लेन में रहती हूँ। और उससे पहले मतलब मेरा मियाँ मुल्तान का था, सिंध का था जी। मैं वहीं गई। वहाँ गई तो वहाँ मेरी कोई घर का मसला मेरे मियाँ ने नहीं किया। ठीक। फिर कभी किसके घर में, कभी किसके घर में, कभी किसके घर में, ऐसे ही मैं टाइम गुजारती रही। जब लड़की मेरी जवान हुई तो मैं अपनी इज्जत से सोच के मैंने बोला कहीं लड़की को दे दूँ, वो अपने घर में इज्जत से जाएगी, वो अच्छा लगेगा मुझे जी। तो मैं फिर मेरे मियाँ ने वो शादी तो मैंने कर दी उसकी। फिर मेरे मियाँ ने मैंने बोला कहीं किराए पे जगह ले ले, चलो आज एक बच्ची ले देती हूँ, कल दूसरी हो जाएगी। तो वो जुआरी था, उसने मेरी एक नहीं मानी तो मैं फिर बहुत तंग हो गई, बिल्कुल तंग हो गई। फिर मेरे मियाँ बेटे को, बड़े को दुनिया ने सिखाया कि तेरे बाप ने ना घर बनाया और ना जगह ली, तेरे बाप ने क्या किया तुम लोगों के लिए। वो मेरा बेटा नशाई बन गया तो मैंने बोला बेटा नशा छोड़ दे। बोला हाँ नशा तो छोड़ दूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है। दुनिया के घर है, दुनिया के प्लाट है, आप लोगों का क्या है? आप तो दुनिया के घरों में बैठी है और दुनिया आप लोगों के लिए हंस रही है, आपके हंस रही है। आप उनके हंसने से नहीं आपको कुछ लगता? मैंने बोला बहुत लग रहा है, भाई बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा बाप जुआरी है, मैं क्या करूं? इसीलिए फिर मैंने बहुत कोशिश की जगह की, मेरे पास जगह नहीं हुई। 8 साल में पहली बेटी हुई तो इसको खुदा की तरफ से ही बीमारी लग गई मेरे मियाँ को। फिर वो बीमारी जवानी से काट रहा जुआ में, अपना इलाज नहीं करा सका। इलाज नहीं कराया, 8 साल से वो इसका इंतकाल हो गया। नाज़रीन जी आप देख रहे हैं कि यकीनन बहुत तकलीफ़ दे इनकी कहानी है, मुश्किल हालात हैं। आप इनकी जो भी मदद कर सकते हैं वो तो आप यकीनन ज़रूर करेंगे। हमारे नंबर्स भी स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, तो वो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारी मुश्किलें हैं लोगों के साथ। आपकी ज़रा सी मदद से उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आ सकती है। ज़ैनब बीबी, ये कैमरा है सामने, माइक आपके पास है, क्या आप किसी से कोई अपील करना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं? भाई मेरी बात यही है, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो। ये ठीक, मेरी मदद कर दो कि मेहरबानी ये आपकी होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा, मौला आबाद करेगा। मैं आज हूँ, कल मर जाऊँगी, मेरे बच्चे बहुत बर्बाद हो जाएंगे।
کسی حکومتی ادارے سے, کسی NGO سے, کہیں کسی سے کوئی اور بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کسی سے بات کروں, جو سن رہا ہے وہ خود ہی میری مدد کرے گا. جو سن رہے ہیں وہ خود یقیناً مدد کریں گے آپ کو. یقیناً صبر سے کام تو یقیناً لینا ہوگا. دیکھیں, جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا خدا تو ہوتا ہے, یہ بات تو آپ مانتے ہیں؟ خدا کے اوپر تو میں نے بھروسہ کر میری جوانی میں میرے دان چلے گئے, جوانی میں میں بوڑھی ہو گئی, یہ خدا پہ ہی بھروسہ کیا ہے. بالکل یہ نا چھوٹے بچے تھے, باپ نے برباد کر دیا, لیکن میں نے سہارا بچوں کا نہیں چھوڑا نا, کیونکہ میں ماں تھی نا, اسی لیے. اگر ماں نہیں ہوتی تو ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام تو ماں ہی ہے نا. دکھ بھی دیکھے گی, بچوں کے لیے میں نے مانگا بھی ہے. اس نے جوا کھیلی اور میں بچوں کے لیے مانگی بھی ہوں. یہ بات نہیں کہ میں نہیں پردے سے باہر نہیں نکلی ہوں, نہیں, میں نے مانگا بھی ہے بچوں کے لیے. اور رات کے کام کرتی ہوں, جو روٹی بچتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے آتی ہوں. اور کپڑا کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کبھی بچوں کے لیے نیا کپڑا پہنا. جب میں نے کہیں ایک جوڑی کو نہیں مل گئی تو میں نے پہن لی, نہیں. میں نے جو سوچا اپنے بچوں کے لیے سوچا, لیکن میرے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. ناظرین, یقیناً جی نشہ کرتا ہے. جو ان کے میاں تھے جن کا 1 سال پہلے ابھی انتقال ہو گیا, تو وہ یقیناً اس وقت سے ہی مشکل. بیٹا نشہ کرتا ہے یا نہیں؟ بیٹا آپ کا ہے, وہ بھی نشہ کرتا ہے؟ ایک بیٹا میرا نشہ, ہاں, کام نہیں کرتا؟ بالکل نہیں. وہ نہ ہم سے مانگتا ہے اور نہ ہم سے کچھ لیتا, وہ نشہ. واسطہ نہیں رکھا ہوا کوئی؟ ہاں. علی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کا بیٹا نشہ کرتا ہے, حضرت بھی روحانیت سے وابستہ ہے, میں بھی روحانیت سے وابستہ ہوں, کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہو, شراب ہو, چرس ہو, افیون ہو, کوئی بھی ہو, تو ایسی صورت میں ان سے کہیں کہ پانی مجھے لا کر دے دیں, میں پڑھ کر دوں گا, وہ ان کو پلائے آہستہ آہستہ. جس قسم کا نشہ کبھی ملتا ہے, کبھی آتا ہے؟ ہاں, گھر میں آتا ہے, آتا ہے, ملتا ہے. وہ پانی مجھے دے دیں اور نمک دے دیں, میں پڑھ کر دوں گا, وہ استعمال کریں آہستہ آہستہ. جس طرح کا بھی نشہ ہوگا آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں, آپ کا انشاءاللہ یہ روحانی علاج ہے, یہ بھی ہوگا. اب تک نیوز چینل سے جو آپ کی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی ہم ضرور اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ انعامات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, اور نمبر چل رہا ہے. جو بھی لوگوں نے ابھی دیکھا ہے, آپ کو اسی لیے بات کا موقع دیا کہ آپ اگر کوئی مخیر حضرات ہیں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور مدد کریں گے. یہ آپ گابا نیشنل کی جانب سے کچھ انعامات ہیں, جزا کی طرف سے, پیسیفک آئل کی طرف سے اور رحمت تشہیری کی طرف سے. آپ تشریف رکھیے. جی آئیے, ان کے یہ انعامات. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی مشکلات کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کس دل کے ساتھ یہ والا سیگمنٹ ہم کرتے ہیں, اور یقین جانیں بہت سارے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ اسی دنیا میں ہیں جو مدد کرتے ہیں. ان لوگوں کی ڈائریکٹ ان کے نمبرز ہیں, اس پہ کال کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی آپ لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے. یہ ہمارے ہاں علامہ صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادہ تر اس طرح ہمارے آپ دیکھیں گے معاشرے میں کہ آدمی کام نہیں کر رہا یا نشے میں پڑ گیا ہے, اور پوری فیملی تتر بتر ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو خاص طور پہ اس وقت آدمی دیکھ رہے ہیں کہیں دنیا میں, آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا یہ کردار کہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے کسی کی نظر میں؟ دیکھیں, اہمیت تو نہیں ہے, بلکہ جب یہ بوڑھی ماں ہے, اس بوڑھی عورت کا سہارا ان کا بیٹا ہونا چاہیے تھا. جی, اور خود ان کے شوہر کا شاید انتقال ہو گیا. جی, ابھی 1 سال پہلے وہ بھی نشے میں انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا, سہارا جو بیٹے کو ہونا چاہیے تھا, اب اس ظالم معاشرے نے اس کو اتنا وہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ نشے میں, اور جب بندہ نشے میں آ جاتا ہے تو پھر چھٹکارا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو اس چھٹکارے کے لیے وہ پھر یا تو ہمارے معاشرے میں جو آج کل سلسلہ ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے, یا پھر روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو اب اس کے بغیر میرے پاس تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت میں روزانہ 1000 روپے کا پتہ نہیں کیا نام لیا اس نے, افیون تھا یا پتہ نہیں کیا,
1000 روپے کا میں لیتا ہوں اور وہ لینے کے لیے میں جاتا ہوں سپر ہائی وے سے آگے, اور وہ جگہ وہاں ہے جہاں جانے کے لیے مجھے پیسہ دینا پڑتا ہے ورنہ وہاں جا نہیں سکتے. وہ جگہ وہاں ہے جہاں پر جانے والوں کی لاشیں پڑ جاتی ہیں, یعنی وہاں سے وہ نہیں, ایسا خطرناک علاقہ بتایا, مگر صرف یہ ہے کہ میں اتنا بیزار ہو گیا ہوں کہ 40,000 روپے مہینہ اس پر خرچ کرتا ہوں. خود میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے نا, میں اس سے برباد ہو گیا ہوں, کچھ ایسا کرے کہ مجھے نجات مل جائے. تو پھر اس کا روحانی علاج ہوا. تو ایک تو یہ ہے کہ یا تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یوں کیا کرے کہ سورہ فاتحہ, جو بھی بہنیں یا مائیں یا جو بھی بھائی سن رہے ہیں, سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی الرحیم کی میم کو الحمد کے نام سے ملا کر سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں. پورا تصور رکھے کہ اللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے میرا یہ بچہ فلاں بن فلاں, بچے کا نام اس کی ماں کا نام لے, تصور رکھے کہ یہ فلاں جو نشہ ہے اس کو چھوڑ دے, سے نفرت کرے, اور اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھے, پانی میں دم کرے, وہ پانی اس کو پلائے. روزانہ اپنی جو معمول میں رکھ لیں, شراب ہو, نشہ, چرس ہو, افیون ہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. باقی چونکہ حضرت بھی الحمدللہ روحانیت سے وابستہ, فقیر بھی وابستہ, ہمارے پاس ایسے روحانی پاورز ہیں جس سے جو جتنا بھی سخت نشہ کرتا ہو, جتنا بھی سخت اس کی عادت ہو کہ بغیر اس کے وہ مارے اور لڑائی کرے, نکل جائے, اور پھر اسی چکر میں آ کر لوگ جو ہے وہ پستول بھی اٹھا لیتے, تو اس کا وہ پریشر ایسے توڑ دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اچھا علی بھائی, یہ سورہ فاتحہ اگر یوں پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, یعنی الرحیم کی میم کو الحمد کے نام سے ملا کر سورہ فاتحہ, اگر نشہ, جو بھی نشہ ہو, شراب ہو, افیون ہو, چرس ہو, جو بھی ہو, مگر پوری توجہ رکھنی ہوگی اس کا کہ یہ فلاں بن فلاں یہ چرس اگر پیتا ہے تو چرس سے نفرت ہو جائے, چھوڑ دے, اور اس سے جو ہے وہ بیزار ہو جائے, اور اسی تصور کو قائم رکھتے جائے, پڑھتے جائے. پانی میں دم کریں, اور ممکن ہو تو لونگ تھوڑے سے لے لیں, 11 دانے اس پر بھی دم کر دیں, اور اس کے بعد لونگ اس پر گھما کر جلا دیں, نہیں آتا تو ویسے جلا دیں, اور سورہ فاتحہ والا پانی پلائیں. اس طرح رکھے, جتنا پرانی اس کا نشے کی عادت ہوگی اتنا تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ دور ہوتا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ وقتاً فوقتاً آپ کے سوال جواب, آپ کی کالز ہم لیتے رہتے ہیں, اور آپ کے بھی کوئی سوال ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے علماء کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا, یہ ابھی پیکیج یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا, بہت مشکل دور سے ہمارے ہاں یقیناً عوام گزر رہی ہے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے کتنے علاج کیے ہیں اور کتنے مریض آپ کے پاس ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ایٹ دا مومنٹ ہمارے 19 بڑے ہاسپٹلز پورے ملک میں رن کر رہے ہیں, اور اگر ہم چھوٹے ڈسپینسریز اور کیچ ایریاز کو اگر ہم شامل کریں تو تعداد 60-70 تک پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ ایریاز جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو ہمارے ولیج ایریاز ہیں, جہاں پہ کہ غربت کہہ لیجئے زیادہ ہے یہاں سے, اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اب یہ اس عورت کی کہانی سن کے, یعنی کہ بیسیکلی جو اس کی سٹوری گھومتی ہے وہ غربت پہ گھومتی ہے. اب اگر آپ چلیں, یہاں تو بات آ رہی ہے کھانے پینے کی, جب علاج کی بات آتی ہے تو جب کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا تو علاج کہاں سے کرائیں گے؟ تو ایسے میں اس طریقے کے ادارے کہ جو مفت علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں جی, اور بڑے اچھے لیول کے اندر, تو ان کی ایک اہمیت ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ان لوگوں کے لیے وہ بہت مددگار ہیں. ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ پھر بھی ہمیں خوشحالی نظر آتی ہے. تھوڑا سا آپ گھنٹہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے جب آپ کسی گاؤں سائڈ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آئی اسپیشلسٹ تو دور کی بات ہے, اگر اس کو ایک جنرل ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے اس کو ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے کہ ہاں جی سنڈے کو ڈاکٹر کراچی سے آئے گا تو پھر اس کو میں یہ دکھاؤں گا. اب اس دوران میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے وہ ظاہر ہے میڈیکل کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی. اور اسی طریقے سے وہ 1 ہفتے کے اندر اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خود ٹریول کر کے جا کے دکھا لے, تو لا محالہ اس کو جو ہے نا وہ انتظار کرنا ہی پڑتا ہے. اور اگر ہم اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ کی بات کر لیں, جیسے کہ ظاہر ہے ہماری فیلڈ جو ہے وہ تو سرجری سے ریلیٹڈ ہے,
اور سرجری کا انتظام ان جگہوں پہ بہت ناپید ہے، تو اس کے لیے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس طرح کے جو ہمارے ادارے کی برانچز ہیں ان کو ایسی جگہوں پہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ بڑے سے بڑا کیچمنٹ ایریا ہو، بہت زیادہ لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور بلیو کریں کہ ایسے لوگ کہ جو اپنی نظروں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے پہلے، یعنی کہ بس کہہ لیجیے بلا وجہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی بیماری ہوتی ہے پھر وہ کمپلیکیشنز کرتی ہے، اور پھر اینڈ رزلٹ اس کا اگر میڈیکل کنڈیشن ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر آئی کی کنڈیشن ہے تو اس کی نظر چلی جاتی ہے. تو وہ اس طریقے سے اپنی نظروں سے کہہ لیجیے کہ ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس میں کچھ اسٹرگل ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے فیضیاب کر رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یقیناً بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، کوشش یہ پوری کر رہے ہیں، اور بہت مشہور ادارہ ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بہت خدمت کر رہے ہیں دکھی انسانیت کی. ہماری دعا ہے کہ ان کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں، جو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرماتے ہوں گے، اور آپ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس میں غریبوں کی زیادہ مدد ہو رہی ہوتی ہے. تو قابل ستائش ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، مولانا صاحب یہاں پر موجود ہیں. ایک میرا بھی سوال ان تمام مشکلوں کے بعد ہے، لیکن میں آؤں گا جب کچن سے تو اس کا جواب مجھے لینا ہے کہ آپ نے بات کی اللہ سے لو لگانے کی، آپ بھی یقیناً تصوف سے آپ کا تعلق ہے. آج کل جو مشکلات ہیں، اب ہر کوئی تو جنگل میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ والا سلسلہ اب اس کو کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی ہے، فلاں بھی ہے، گیس بھی ایک جگہ بھی رہ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے لو شاید لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی چکروں میں کچھ ایسے پھنسے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کلمات ضرور ادا کریں اور کیسے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں. ہم کچن کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو یہ سوال آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے. ریسیپی اگر ہم چلا لیں تو میرا خیال ہے چلا دیں. بھگارے بیگن نہیں ہے یہ، جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے، یہ مسالے دار بیگن ہے. بھگارے بیگن کی تھوڑی سی ریسیپی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں مونگ پھلی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے جی بالکل. اور اس میں نے ڈال دیے ہیں، میں اپنے گرینڈر میں میں نے دہی، چینی اور 2 ٹی اسپون لیمن اور اسٹرابریز ڈال دی ہیں، اور اس کو میں جو ہے آپ کے سامنے کر لوں گی تو یہ تیار ہو جائے گی. زبردست. اچھا اس میں دہی بھی ڈلتا ہے؟ دہی بھی ڈلے گا اسموتھی کے لیے. اور برف آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ڈالیں. ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایکچولی جو اسٹرابری ہے، وجہ سے احتیاط کرتے ہیں. بالکل نہیں، ہماری پاس جو اسٹرابری ہے وہ میں نے فریز کر دی تھی پہلے سے، تو پھر مجھے برف ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آلریڈی. اچھا آپ مشین کو یقیناً 2-3 بار اور چلائیں گے، اس لیے ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اسموتھی کی جو ریسیپی ہے وہ بھی چلے گی. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان. رمضان. تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں، یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں. آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں، آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں. یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں، یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں. آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں، آقا کے چراغوں میں، سورج کے ستاروں میں. یہ میری تمنا ہے. مخمور ہواؤں میں، دلچسپ نظاروں میں،
मुसफ़ा हो, फिर मर्ज़ी मौला हो अनवार के धारों में। ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में। आका के चरागों में सूरज के सितारों में, आका के चरागों में सूरज के सितारों में, ये मेरी तमन्ना है। अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो, अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो, अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो। पुरसोज तिलावत हो कुरआन के पारों में, पुरसोज तिलावत हो कुरआन के पारों में। महजूर मेरा तन है दिल मेरा मुअल्लक है, महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है दिल मेरा मुअल्लक है, महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है दिल मेरा मुअल्लक है। तैबा की अज़ानों में तकबीर के नारों में, तैबा की अज़ानों में तकबीर के नारों में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में। आका के चरागों में सूरज के सितारों में, आका के चरागों में सूरज के सितारों में, ये मेरी तमन्ना है। खुशबू की हवाएं हैं रहमत की घटाएं हैं, खुशबू की हवाएं हैं रहमत की घटाएं हैं, खुशबू की हवाएं हैं रहमत की घटाएं हैं। वो गुंबद खिज़रा है मौजूद बहारों में, वो गुंबद खिज़रा है मौजूद बहारों में। तैबा में रज़ा देखो आदाब वफा सीखो, तैबा में रज़ा देखो, तैबा में रज़ा देखो, तैबा में रज़ा देखो, आदाब वफा सीखो। पोशीदा चरागा है गुलशन के शरारों में, पोशीदा चरागा है गुलशन के शरारों में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में। आका के चरागों में सूरज के सितारों में, आका के चरागों में सूरज के सितारों में, ये मेरी तमन्ना है। अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो, अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो, अज़कारो इबादत हो दिन रात हलावत हो। पुरसोज तिलावत हो कुरआन के पारों में, पुरसोज तिलावत हो कुरआन के पारों में। महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है, महजूर मेरा तन है दिल मेरा मुअल्लक है। तैबा की अज़ानों में तकबीर के नारों में, तैबा की अज़ानों में तकबीर के नारों में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में, ये मेरी तमन्ना है मर जाऊं मदीने में। आका के चरागों में सूरज के सितारों में, 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 ये मेरी तमन्ना है।
जज़ाक अल्लाह। नाज़रीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं रज़ा बरेलवी साहब का। ये बहुत कैफियत से भरपूर एक कलाम आपके सामने पहले भी मैंने पेश किया था, और गुलाय अक़ीदत यहाँ वक्तन फ़वक्तन हम पेश करते हैं। कभी कभी आप फरमाइश भी कर रहे होते हैं तो वो आपके सामने पेश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेरी तमन्ना है मर जाऊँ मदीने में, आका के चरागों में, सूरज के सितारों में। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। आप देख रहे हैं कि जो इरम ने आज पालक मसालेदार बैगन और स्मूदी बनाई है आपने। कुछ हम रोज खाते ही रहते हैं ना। हाँ, वो पालक एक दिन आपने मज़े का बनाया था तो मेरे जहन में अभी तक पालक बसी हुई है। आज क्या है, ज़रा पेश कर दीजिए। हमने बनाए हैं मसालेदार बैगन। ठीक है, वो फाइनल हो गया है? वो बिल्कुल फाइनल हो गया है। अगर आप कहें तो मैं इसकी रेसिपी कार्ड अगर चल जाएगा तो साथ साथ में लोग देख भी लेंगे इसको। और स्मूदी के बारे में भी बता दीजिएगा। अच्छा, स्मूदी के लिए मैंने लिया था 1 कप, यानी कि आधा पाव जो था मेरे पास, जो मेरा कप है वो आधा पाव के बराबर है, छोटा कप है मेरे पास। ठीक है। तो मेरे पास आधा कप जो है दही और 1 कप स्ट्रॉबेरी थी, फ्रीज़ की हुई, ताकि मुझे बर्फ़ की ज़रूरत ना पड़े और गाढ़ा सा मज़ेदार सी स्मूदी बन जाए। और 1 गिलास जो है मेरे पास 1 पाव दूध था और चीनी थी, और 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस। तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाला और 1 से 2 मिनट आपके सामने ग्राइंड किया, और ये स्मूदी जो है तैयार है। इफ्तारी में बहुत, जब आप इससे रिफ्रेशिंग है बहुत। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और ताकत भी है इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है दूध के अंदर दही भी है, और उसके अंदर जब आप स्ट्रॉबेरी डल जाती है तो वो और भी मज़ेदार भी हो जाता है, और सेहत के हवाले से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और जो हमारे मसालेदार बैगन है वो भी तैयार है। ठीक है। इसकी रेसिपी ये थी कि मैंने 1 कप जो मेरे पास मूंगफली का पाउडर था, जिस मूंगफली को मैंने ग्राइंड कर लिया था ड्राई, हल्के से पैन में उसको थोड़ा सा भूना, बिल्कुल लाइट सा, 1 से 2 मिनट। उसको जो है मैंने निकाल लिया अलग से। अच्छा, उसमें ज़रा सा ऑयल डाला पैन में, और प्याज डाल के मैंने पिंक कलर का किया। फिर प्याज और मूंगफली को मैंने ग्राइंडर में एक पेस्ट सा बना लिया। ठीक। और थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर मैंने ज़ीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये तमाम मसाले, नमक, लाल मिर्च डाल के और अच्छी तरीके से मसाला बनाया। उसके बाद टमाटर ऐड किए, टमाटरों को अच्छी तरीके से भूना, गलाया। जब टमाटर मेरे फ्राई हो गए तो प्याज और मूंगफली का जो पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर डाल के 3 से 4 मिनट जो है इनको आपस में पकाया और अच्छी तरीके से मिक्स किया। ऊपर से जो बैगन थे उनको मैंने लंबे लंबे, एक बैगन के 4 पीस करके लाइट से ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने ये बैगन ऐड कर लिए और चम्मच चलाया और 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिए, और ये देखें आपके सामने मेरे मसालेदार बैगन जो है ये तैयार है। ये थोड़े से मसाले वाले होते हैं। आप भी हंस रहे, कह रहे हैं आप जान लेंगे क्या? अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, और यकीनन हम ये आपकी रेसिपी बहुत इंजॉय करते हैं। के साथ जो बैगन का कॉम्बिनेशन है ये अमूमन घरों में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ट्राई करेंगे, अच्छा लगेगा, आज ही ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ज़ेरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होती हैं। आज भी बड़ी बेहतरीन डिश बनाई, बहुत शुक्रिया अली आपका। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी यकीनन किसी नई रेसिपी के साथ। और अभी हम यकीनन अपने पैनल की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू का जो सिलसिला जहाँ से हमने छोड़ा था उसका आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगा। हम लोग ब्रेक पे जब गए थे तो मैंने एक सवाल, मैं चाहूँगा कि दोनों उसका जवाब मिल जाए। सवाल रिपीट करने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है। जी, यानी कि आजकल तो वहाँ गारों में जाने के लिए कौन, आजकल तो बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, बहुत सारे लोग करीब होने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि रूहानियत में अफजल मकाम आता है शेख का, बेशक। और हमारे क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र की, यानी गारों में ना जाने के लिए ज़िक्र की 3 हालतें लिखी हैं। अच्छा। एक हालत लिखते हैं वो ज़िक्र बर ज़ाकिर, यानी शेख अगर, यानी ज़ाकिर पर ज़िक्र। शेख के पास जब कोई जाता है रूहानी तरबियत हासिल करने तो वो उसको ज़िक्रुल्लाह यानी अफ़ज़लुज़्ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाता है।
وہ اس پہ جب پریکٹس کرتا ہے تو پہلے تو یقیناً اس کو تھوڑی سی طبیعت کے اندر اس کا یکسوئی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کرتے کرتے وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اب ذکر بر ذاکر ہو جاتا ہے، یعنی اب ذکر کیے بغیر اس کو چین نہیں ہے، دنیا کا ہر کام اس کے لیے بیکار ہے، کھانا پینا سونا جاگنا سب سے پہلے وہ اپنا ذکر کرے گا، تو ذکر بر ذاکر۔ وہ کہتے ہیں جب تیسری اسٹیج آتی ہے تو نہ وہاں ذکر ہوتا ہے نہ وہاں ذاکر ہوتا ہے، وہاں بلکہ مذکور ہوتا ہے، جس کی تلاش ہوتی ہے وہ ذات ہوتی ہے، یعنی دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے انا الحق کی صدا، عشق منصور کے پردے میں خدا ہوتا ہے، لہذا وہ مقام آ جاتا ہے اس کا۔ تو اب یہ عوام چاہے میں اسی طرف عوام چاہے تو وہ ذکر اللہ کا یعنی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا اسم شریف کا کلمہ شریف کا، تو اس کے اندر روحانی اڑان پیدا ہوگی، صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اللہ کا اسم ذات اللہ اللہ اللہ، تو یہ جب کرتا ہے تو وہی صاحب آ گیا نا کہ رانجا رانجا آندے آندے میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، سڈونی مینو رانجا سارے آتے ہیر نہ آکھے کوئی، تو اس مقام پہ جہاں پر مجازی عشق مجازی دنیاوی عشق کا یہ حال ہے کہ ہیر کہتی ہے کہ میں نے رانجا کو اتنا اس کی مالا جپی ہے اور اس کو اتنا یاد کیا ہے کہ اب میں ہیر نہیں رہی ہوں، رانجا ہو گئی ہوں، لوگوں مجھے رانجا کہہ کے پکارنا، ہیر نہیں کہہ کے پکارنا۔ علامہ صاحب آپ بتائیے کہ کیا اب وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ یقیناً ذکر و اذکار نہیں کر رہے اور اپنی پریشانیاں زیادہ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا یہ دور نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے مدد کم مانگ رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن کچھ دنیا سے زیادہ ہے؟ کچھ اس دور میں ہیں ہم لوگ؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم معاشی حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سلسلہ بھی ہے۔ دوسرا حضرت نے ابھی جو فرمایا میں تھوڑی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اصل میں قرآن نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ ہم تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ قرآن نے بتایا کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو اس سے پوچھو، جب اس سے پوچھ لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ کو سبق دے، چونکہ اگر کوئی غیر مرشد اگر آپ کو 24 گھنٹے کا ورد دے اور مرشد کہہ دے صرف ایک مرتبہ اللہ کہہ دو، تو 24 گھنٹے کے اس روحانی ورد سے زیادہ اس میں طاقت ہوگی، چونکہ یہ آپ کو دے رہے ہیں، جو آپ کی تزکیہ نفس کر رہے ہیں، وہ آپ کو جس طرح چلاتے جائے، وہ آپ کی صلاحیت آپ کی استعداد کے مطابق آپ کو چلاتے جائیں گے، اور پھر اس چلانے کے لیے اندر کے باقاعدہ جو لطائف ہے جس کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے، اور لطائف ستہ میں دل کے نیچے ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے، دوسرا ہے جو ناف کے نیچے ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ نفس کہا جاتا ہے، پھر ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ اخفا کہا جاتا ہے، دوسرا لطیفہ خفی ہے، اسی طرح وہ تمام لطائف کو مرشد طے کراتا ہے۔ اس کے لیے مرشد کے پاس جایا جائے اور جانے کے بعد ان سے سبق لیا جائے۔ ہم جاتے ہیں میرے پیر صاحب میرا مسئلہ ہے، میرا بچہ نہیں ہو رہا دعا کر دیں، میری نوکری نہیں ہو رہی دعا کر دیں، اس کے لیے نہ جائے، اصل اپنے مرشد کے پاس جائے تاکہ ان سے کہ حضرت مجھے سبق طے کرائیں۔ میرے مرشد سید غلام حسین شاہ کمبر والے جو لاڑکانہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خود ہزاروں کے مجمع میں فرمایا کہ حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، آؤ یہاں بیٹھو، حضور کا اگر دیدار نہ کراؤں تو اپنا نظریہ چھوڑ دوں گا۔ ایسی شخصیت تو وہ میں حاضر تھا، مجھ سے فرمایا بچہ یہ باقاعدہ منزل ہے، سلوک کی منزلیں طے کرنا ہوگا، تو سلوک کی منزلیں طے کریں، پھر گھر میں بھی رہیں، آپ آفیسز کا کام بھی کرتے رہیں، وہ تھوڑا تھوڑا سبق لیتے بھی رہیں تو انشاءاللہ منزلیں طے ہوتی چلیں۔ یعنی جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب بہت سے لوگوں کو مل گیا ہوگا۔ آج لوگ بہت زیادہ اپنی پریشانیوں کے لیے یقیناً کبھی بجلی نہیں ہے، اگر بجلی ہے تو دینے کے لیے اس کا جو بل ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، کہیں گیس کا پرابلم ہے، کہیں پر اور پانی کے مسائل ہیں، کہیں پہ اور آپ تعلیم کے حوالے سے بہت ساری مشکلات آج کی جو عوام ہے یقیناً اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ پہ کامل یقین ہے اور آپ آزمائشوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ مد نظر رکھنا ہے۔ میرے خیال میں مولانا نے بھی یہی، آپ نے بھی یہی علامہ صاحب فرمایا کہ جو ذکر ہے یقیناً اللہ کی ذات میں جب تک آپ وہ انوالو نہیں ہوں گے، پھر میرے خیال میں اس کی برکات سے تھوڑا سا ایک ذہنی سکون بھی آ جائے۔ بہت فرسٹریشن ہے ہمارے یہاں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، مادہ پرستی کی طرف مادہ پرستی ہے، بالکل ہے، بے شک ہے۔ ڈاکٹر صاحب بچوں میں یقیناً
ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روڈوں پہ ہیں یا مشکل ہے, گرمی بھی ہے, پانی پڑا ہوا ہے, کہیں پہ ہمارے یہاں گندگی ہے, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ان جو بچے ہیں, کیا یہ جو بینائی کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ سب کچھ بھی ایڈ کرتا ہے چیزیں؟ یہ امراض چشم بچوں میں کیوں ہے اتنا؟ نہیں, بالکل ہے. اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ خاص سیزنل قسم کی الرجیز ہوتی ہیں جو بچوں میں پائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر اس طریقے کا انوائرمنٹ ہو جو صاف ستھرا نہیں ہو, پولیوٹیڈ ہے, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بھئی گندے نالے میں بچے کھیل رہے ہیں, تو ان کی آنکھوں پہ اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے, اور ان کی آنکھوں میں الرجی ڈیولپ ہوتی ہے جو بعض اوقات مہینوں سالوں تک جو ہے وہ رن کرتی ہے. تو ایسی صورت میں بچوں کو ظاہر ہے ہائیجین کی طرف جو ہے وہ لے جانا بہت ضروری ہے. اور کچھ خاص سیزنل انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے آج کل کا دور ہے, اس وقت جو گرمی کا موسم ہے اس میں آنکھوں کے انفیکشنز بہت کامن ہیں. ٹھیک, مثال کے طور پہ بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس ایک ٹرم ہوتی ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل اس کا سیزن ہے, تو اگر اس طریقے کی کوئی علامات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا ارلی ٹریٹمنٹ ہو جانا چاہیے. لیکن ایک خاص بات جو میں بتانا چاہوں گا آپ کو جو اس ہائیجینک کنڈیشن سے ہٹ کے ہے بچوں میں, وہ ایک بڑی اہم چیز ہے. وہ یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کی جو نظر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ 7 سال تک ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی کہ سٹارٹ وہ برتھ سے ہو رہی ہے, بڑھتے بڑھتے جو پختگی آ جاتی ہے اس کی یہ عمر ہے. اب جو ماں باپ کی طرف سے کسی حد تک لاپرواہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ بچے کی نظر, ان کو شک ہو رہا ہے کہ اس کی نظر کم ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جب یہ بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اچھا, اور ابھی ہمیں اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایمبلائیوپیا, یا عام ٹرم میں اس کو کہتے ہیں لیزی آئی. تو 2 میں سے 1 آنکھ وہ کمزور رہ جاتی ہے, اور بچپنا کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں اس کو دیکھنا, چیک کرنا اور ٹریٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. ورنہ اگر وہ 7 سال 8 سال کی عمر بچے کی گزر گئی اور اس کی دونوں میں سے 1 آنکھ ویک ہے, تو وہ کام تو اپنا کر رہا ہے 1 آنکھ سے, لیکن وہ پھر فورسز میں نہیں جا سکتا, اور اس کو پریکٹیکلی بہت سارے مسائل پیش آئیں گے. ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ ہے, اور اس کے علاوہ آج یقیناً ہم انتظار بھی کر رہے ہیں, روزہ ابھی تھوڑی دیر میں جب کھلے گا اس کے بعد یقیناً ایک بڑی رات ہے جس کے لیے ہم سب منتظر ہیں, دعاؤں کے لیے بھی خاص طور پہ ہم بھی آپ کے لیے ٹرانسمیشن کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری و ساری رکھیں گے. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. ناظرین, آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. آپ سے ہم وقتاً فوقتاً سوالات کرتے ہیں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں, آپ کو انعامات مل رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ گابا نیشنل روزانہ آپ سے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو 6 بجے سے پہلے کال کرنی پڑے گی, میسج کرنا پڑے گا, تاکہ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں گابا نیشنل کی جانب سے بیش بہا قیمتی انعامات, تو آپ 6 بجے سے پہلے کال کر لیں. یونیک کی بائک بھی جاتی ہے, آپ جانتے ہیں روزانہ 1 بائک, لیکن ابھی جو وقت ہو گیا ہے وہ یقیناً ہو گیا ہے گابا نیشنل کے جو ونر ہیں ان کا اور یونیک کی بائک کا. آپ نے کافی سارے SMS کیے اور اچھی بات یہ تھی کہ آپ نے صحیح جواب دیے, جس کی وجہ سے آپ جیتے ہیں. گابا نیشنل کی جانب سے تحسین ظفر جہلم سے آپ نے واٹر ڈسپینسر جیتا ہے. تحسین ظفر جہلم سے
آپ نے واٹر ڈسپینسر جیتا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت آسان سے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں اور اس کے جواب آپ دیتے ہیں. ثروت خان خیرپور سے ہیں. ثروت خان, آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نے بیبی واشر جیتا ہے گابا نیشنل کی جانب سے. ان کے پاس اور بھی بہت قیمتی انعامات ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً جیتتے ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور وقت آ گیا ہے کیونکہ بائک کے لیے بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ جیت جائیں. اسلام آباد سے یونیک کی بائک جیتی ہے ذیشان احمد. ذیشان احمد اسلام آباد سے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے صحیح جوابات دیے جس کی وجہ سے آپ جیت گئے ہیں. تو آپ کو یہ مل جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ناظرین اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے یہاں پہ ڈیری ڈیوائس بھی ہے ہمارے ساتھ, جے ڈی ایس فینز ہیں, پیسیفک آئل ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ آڈیونک ہے, چیز آپ جانتے ہی ہیں کہ دیٹس دی لارجسٹ جیل چورنگی پہ. پاکستان میں ان کی کافی ساری اور بھی سٹورز ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں گابا نیشنل بھی ہے. میک اپ سٹی کافی لوگ چاہتے ہیں, اور جزا رائس ہے, لوٹ لو .pk ہے, ان کو بھی آپ لوٹ لیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ بہت سارے چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں پہ آپ کو بہت سارے انعامات مل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈور ایوا واٹر ہے, اچھا واٹر, سچا واٹر, تو ان کی طرف سے بھی بہت سارے انعامات ہیں. اور انعام جو اصل ہے وہ یقیناً گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے جس پہ ہم فوراً واپس آ جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ عبداللہ خان صاحب یہاں پر موجود ہیں, مشہور ڈاکٹر ہیں, LRBT کو بہت بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. آج ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ فائزہ کامران یہاں پر موجود ہیں, اور میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں. کچھ سوالات دل میں آتے ہیں تو میں بھی ضرور کرتا ہوں. ایک کال ابھی میں نے پڑھا, اور یقیناً آج کا دن ہے, اس میں توبہ بھی ہے, استغفار ہے, شب قدر افضل ترین راتوں میں سے ایک جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے, جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے, ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کال ہے, دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو. تو یہ فالو کرنے کے لیے یہ کہ ہم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو فائدہ ہمیں ہو رہا ہے, ہم بجائے اس کے کہ یہ سوچیں. تو یہ مجھے آپ بتائیے یہ منزل کیا ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے. اصل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہمارے ہاں اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ ہم اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے لواحق کے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ نارمل لیول کا, اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ ہائی لیول کا. تو ایمان کامل وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے متعلق کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, چونکہ اس میں ایثار کا درجہ ہوتا ہے. ایثار جو ہوتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ایثار اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خود ضرورت ہو مگر آپ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کو فوقیت دیں اور اپنی وہ چیز اپنے بھائی کو دے دیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موجود ہو اور آپ ویسے ہی آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق پوری بھی کی, اور پھر وہ چیز آپ نے ویسی ایک اور لے کر دوسرے کو بھی دے دیا. تو یہ تو ہوا کہ آپ نے تحفہ دیا, ہبہ کیا. ایک ہوتا ہے ایثار جس کا درجہ اس سے بڑا ہے کہ آپ جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنی جان پر اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی اس کو دے رہے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ ایک جو ہے وہ ایک ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام ایک جنگ میں موجود تھے, ایک صحابی گرے اور پانی, آپ نے کہا پانی, تو ایسے موقع پر ایک شخص پانی لے کر پہنچا, تو ایسی موقع پر وہ جنگ میں زخمی ہے, تو اتنے میں انہوں نے جیسے ہی گلاس لینا چاہا تو آواز آئی پانی, تو اس صحابی نے کہا نہیں اس کو پانی دو, چونکہ وہاں سے آواز آئی. وہ لے کر وہاں پہنچے, تو وہاں جیسے پہنچے تو پھر آواز آئی کہ پانی, تو یہاں دوڑ کر آئے, تو جب آئے تو یہ بھی جان سے جا چکے تھے, اور جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی جان سے جا چکے تھے. یہ ہے ایثار, یہ ہے ایثار کہ اپنی ذات پر دوسرے کو فوقیت دینا. اسی میں اگر حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھیں, امام حسن امام حسین دونوں بیمار ہوئے,
اور جب دونوں بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کی جو گھر میں خادمہ تھی، انہوں نے منت مانی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے وہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے اور تینوں نے روزہ رکھا. اور جب تینوں نے روزہ رکھا، آج ہمارے یہاں تو راشن پورے مہینے کا بھرا ہوتا ہے، پورا گھر جو ہے پورے مہینے کا بھرا ہے. اس دور میں ایک وقت کا کھانا ہے تو اگلے دن کا کھانا نہیں ہوتا تھا. افطاری کے وقت میں ایک روٹیاں تینوں کے لیے بنی ہیں. وہ جن کے قدموں میں خزانے موجود ہیں، ان کے گھر میں ایک روٹی بنی ہے. دروازے بس دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یتیم ہوں، کھانا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا نے نوکرانی کو کہا کہ یہ لے جاؤ. علی المرتضیٰ نے بھی دے دیا، نوکرانی نے کہا دونوں ہمارے آقا نے دے دیا، میں کیا کروں، وہ بھی دے دیا. اگلے دن آیا، اگلے دن پھر اس کے بعد وہ افطاری کے وقت میں ایک روٹی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ مسکین ہے، آپ نے تینوں نے دے دیا. تیسرا دن آیا تو پتہ چلا کہ ایک قیدی ہے، تینوں نے اٹھا کر دے دیا. یہ ہے اپنے بھائی پر فوقیت دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تھوڑی دیر میں ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ یہیں سے جوڑیں گے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان. یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان. ناظرین، آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کا بریک سے جب واپس آتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے منتظر ہوتے ہیں. اس کا بہت بہت شکریہ. آپ کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی بار بار شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اچھا اور معیاری یہاں سے آپ کو ایسا پروگرام پیش کیا جائے کہ جو رمضان المبارک میں آپ کو آپ کے اللہ سے جوڑے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ذرا اس کا دھیما اور ٹھہرا ہوا مزاج ہے تو وہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ گفتگو کے لیے بہت جید علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم نے پوری ٹرانسمیشن میں بات کی. ابھی پھر ضرور کریں گے کیونکہ آج بڑی اہم رات ہے جس کے اوپر ہم ابھی بھی گفتگو کر رہے تھے اور آگے بھی کریں گے. اور کچھ ادھر ادھر بھی ہوئے کیونکہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے اگر آپ اپنے اللہ سے جڑ جائیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ رب سے جڑنے کے لیے وہ ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ لمحہ جب بھی آپ کو کبھی میسر ہو تو ضرور اس کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں LRBT سے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے اس وقت یقیناً دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ویسے تو یقیناً آپ کے ڈونرز بہت سارے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے، اور ایسا ہے کہ اس کے اندر نظر ہی آتا رہتا ہے کہ پیچھے سے ایک بچوں کا یا جو بھی مسائل ہیں وہ تھمنے والے نہیں ہیں. ایسے وقت میں آپ کو اگر کوئی لوگ ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں یا آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہاں، اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے. ہمارے اکاؤنٹس ہیں، اور ویسے تو بڑا سمپل. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایک رسپانسبل کہہ لیجئے ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو یہ سارے ڈونیشنز کلیکٹ کرتا ہے، اور اس کی ایک پکی رسید آپ کو اسی وقت دے گا، اور ایک ایکنالجمنٹ کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس بائی پوسٹ آئے گی، جس سے ایک اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی قریبی ہمارے ہاسپٹل کا سینٹر ہے وہاں پہ اس طریقے سے ڈونیشنز دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز جو اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں تو اس پہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اگر ہماری ٹرانسمیشن میں یقیناً کافی لوگ ایسے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آئے کہ کوئی بچے ایسے ہیں یا بینائی کا پرابلم ہے تو ہم ریکمنڈ کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. جی. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا بچے ہیں تو ان کو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو بھیج سکتے ہیں ادارے میں. بالکل. میں تو پرسنلی انچارج ہوں پیڈیاٹرک آفتھالمولوجی کا، یعنی کہ بچوں میں آئیز کی پرابلم. تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو سینڈ کریں
اور کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو. مطلب الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو انگلینڈ امریکہ جیسی ترقی یافتہ نیشن سے, کہ جو سروسز اور جو ایکسپرٹیز وہاں پہ ہے وہ یہاں موجود ہے. تو اس لحاظ سے کسی چیز کی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوتی, اور ہم ڈیفینیٹلی ویلکم کریں گے اگر کوئی بھی ضرورت مند ہو جس کو کہ یہاں پہ اس طریقے سے ہماری سپورٹ چاہیے, ہم حاضر ہیں. بہت 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 شکریہ ناظرین. وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ معلوم ہی نہیں چلتا, اور تھوڑی دیر میں کراچی میں بھی اذان مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. میں جاتے جاتے یقیناً شکریہ کرنا چاہوں گا علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ کا, مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب آپ کا, اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ آپ کا, اور فائزہ کامران آپ کا بھی, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اچھے سوالات ہمیں بھیجے. ہم آپ کے ساتھ مسلسل ہوتے ہیں, اور رات میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے, بہت بڑا دن ہے, تو کوشش کریں گے کہ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. یا رحیم یا رحمان. رمضان رمضان. کراچی میں اس وقت اذان مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. خدا حافظ.